جنت کے دروازے کھلنے میں، استقبال میں، اور جنت میں جانے والے جو گروہ ہیں ان میں بھی درجات ہوں گے، جیسا کہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 10 کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور ایک حدیث یہاں عرض کر دوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے تھے صحابہ کے سامنے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، جو زیادہ نفلی نمازیں پڑھتے ہیں وہ اس میں سے داخل ہوں گے، ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے، جو زیادہ صدقات کرتے تھے، نفلی صدقات زیادہ کرتے تھے، وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جو زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے ان کو اس دروازے سے پروٹوکول دے کر داخل کیا جائے گا، اور ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہے، جو ساری زندگی جہاد سے محبت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، انہیں اللہ پاک باب الجہاد سے گزار کر جنت کا وارث بنائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مزاج تھا، کیا سوچ تھی، کتنی گہری بات سوچی، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دروازوں میں سے کسی دروازے سے بھی کسی شخص کو آواز پڑ جائے تو اسے کسی اور چیز کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، نہ مقصد تو جنت میں جانا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا کہ جسے جنت کے 8 دروازوں کے دربان ہی آواز دے رہے ہوں آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، وہ کہہ رہا ہو نہیں ادھر سے آ جاؤ، اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، ہر دروازے کے دربان اسے آوازیں دے رہے ہوں ادھر سے تشریف لائیے، ادھر سے آ جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر ہاں ہاں، ایسے بھی کئی خوش نصیب ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی، اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ ابو بکر تو انہی میں سے ہے۔